بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے مجاہدین وہ تھے جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے ہاتھ فروخت کر رکھی تھیں۔ یہ سورۃ توبہ کی 111 نمبر آیت کی طرف اشارہ ہے کہ مومنوں نے اپنے جان و مال جنت کے عوض اللہ کو دے دیے ہیں۔ اللہ سے سودا کر لیا ہے کہ ہم مال اور جان دیں گے، اللہ ہمیں جنت دے گا۔ اور یہ 111 نمبر آیت، اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں فرمایا کہ تم خوش ہو جو، خوشی مناؤ اپنے اس سودے کی جو تم نے اتنا اچھا سودا کر لیا کہ جان و مال مجھے دو، میں تمہیں جنت مستقل کی خوشگواریاں اور مستقبل کی خوشگواریاں تمہیں ملیں گی۔ ان کا مقصد حیات حق و صداقت کا بول بالا کرنا تھا، ان مجاہدین کا، خواہ اس کے لیے انہیں جان تک بھی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ ان کا جو مقصد حیات، جو نظریہ ہے، اس کے ساتھ وابستگی، پختگی، ڈٹرمینیشن کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو اتنی زیادہ ہے کہ جان بھی چلی جائے پھر بھی اس نظریے پر، اس مقصد حیات پر وہ کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہی وہ بلند مقاصد اور مقدس جذبات تھے جن کی بنا پر وہ میدان جنگ میں چٹان کی طرح ثبات و استقلال سے جمے رہتے تھے۔ یہ تھا جذبہ، جسے کہتے ہیں ہم جذبے لڑتے ہیں۔ ہتھیاروں کی حیثیت اپنی جگہ پر، مگر اصل چیز جو ہوتی ہے لڑنے کے لیے وہ جذبہ ہوتا ہے، جذبہ لڑتا ہے، اور جذبہ پیدا ہوتا ہے نظریے سے۔ وہ کس نظریے پر کھڑے ہیں اور وہ اپنے نظریے کے ساتھ کتنے وابستہ ہیں۔ تو وہ بات پہلے ہوگی کہ جان بھی چلی جائے، اور اللہ سے انہوں نے طے کر لیا، مومنوں کا یہ نظریہ۔ ان کی یہی وہ خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ مجاہدین اپنے سے 10 گنا مخالفین پر بھی غالب آ جائیں گے، یا 10 گنا مخالفین پر بھی غالب آ جائیں گے۔ اور اگر ان کے ہاں ساز و سامان کی کمی ہوگی تو بھی یہ اپنے سے 10 گنا تعداد پر اللہ کے اذن سے غالب آ جائیں گے۔ یہ سورۃ انفال کی 66 نمبر آیت ہے۔ یہاں یہ بات اذن کو کیونکہ نمایاں کرنا مقصود ہے، اللہ کے اذن سے غالب آ جائیں گے۔ یہ اذن اللہ اس کے سوا کیا ہے کہ جب تم میں یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی، وہ نظریے کے ساتھ کھڑے، اس ڈٹرمینیشن کے ساتھ پیدا ہو جائیں گی، تو تم اپنے سے دگنی تعداد پر بھی غالب آ جاؤ گے۔ میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ نظریہ کتنا جاندار ہے، اور اس کے ساتھ جو ساتھی کھڑے ہیں وہ اس نظریے کے ساتھ کتنے کھڑے ہیں، وہ کتنا پختگی کے ساتھ اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ ہے، اور یہ بات طے ہے، یہ عالم امر کی بات ہے۔ جو اس طرح کھڑا ہوگا، جس کا نظریہ طاقتور ہوگا، بڑا ہوگا، اور جو اس کے ساتھ جتنے اس کے پر چلنے والے ہیں، جو جتنے اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ غالب آ جائیں گے۔ یہ بات ہے۔ اور جب اور جہاں بھی ایسی صورت پیدا ہوگی، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ اس کو قانون کہتے ہیں۔ یہی وہ قانون ہے جس کے مطابق کہا کہ کم من فئاتن قلیلتن غلبت فئاتن کثیرتن باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ یہ سورۃ بقرہ کی 249 نمبر آیت۔ قلیل التعداد جماعت کثیر التعداد مخالفین پر غالب آ جاتی ہے، ایسے غالب آتی ہے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے سے۔ یہ بات طے ہے۔ یہاں بھی باذن اللہ کا مفہوم واضح ہے، اور آیت کے آخر میں واللہ مع الصابرین نے بات اور بھی واضح کر دی ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ثبات و استقلال سے کام لیتے ہیں۔